السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، میں عبدالعظیم اتاری، مدنی قافلہ ذمہ دار ڈویژن سطح پر ان نوری کابینہ شہر بنارس سے۔ پیارے باپا جان، میرا ایک یہ سوال ہے کہ قافلے میں سفر کرنے سے پہلے بہت سارے اسلامی بھائی کا نام لکھواتے ہیں اور بہت سارے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قافلے میں سفر کریں گے، مگر جب وقت آتا ہے تو بعض اسلامی بھائی سفر نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ نیت کرو جی، نیت کرو، نیت کرو، نیتیں لکھواؤ۔ نیتیں بھی کیا لکھوائے، جب تک دل میں ابھار نہیں ہے اس کے، وہ نیت ہوئی نہیں نا۔ تو ارادہ لکھواؤ، تب ارادہ بھی دل میں نہیں ہے تو ارادہ کیا لکھوائے گا۔ اچھا کوشش کرو، تو کوشش بھی بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتا ہے، تو کوشش کرتا ہی نہیں ہے نا اگلا۔ جیسے کھانے کی 3 ٹائم کوشش کرتے تو کھا ڈالتے نا، تو کوشش بھی ایسی کرے گا جو واقعی آدمی کر گزرے گا۔ تو ہم جو قافلے کے لیے تیار کرتے ہیں نا، قافلے میں سفر کرو، قافلے میں سفر کرو، قافلے میں سفر کرو، تو اس طرح ترکیب اتنی بنتی نہیں ہے۔ اس میں انسب طریقہ یہ ہے کہ کوئی روایتیں رٹی ہوئی ہوں لفظ ٹو لفظ، فضیلتیں یہ بھی رٹی ہوئی ہوں، اور یہ روایتیں فضیلتیں سنا کر قافلے کے لیے ابھارا جائے، تاکہ اس کو جذبہ پیدا ہو اور وہ اب دل سے قافلے وغیرہ اس کو حرص پیدا ہو گیا اور میں بھی قافلہ کروں، اتنا ثواب ملتا ہے، اچھا علم دین حاصل کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یوں بندہ جو ہے وہ قافلے کے تیار ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں صرف یہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں بھائی کون کون نیت کرتا ہے قافلے کی، انشاءاللہ کر کے 2 ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، وہ پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو۔ اس طرح اتنی ترکیب جمتی نہیں۔ ساتھ میں یہ مسئلہ بھی کوشش کرے بتانے کی کہ دیکھیے آپ قافلے میں سفر کی 100% اگر نیت ہے، ذہن بنتا ہے تو ہی نام لکھوائیے، کہ جس کی نیت نہ ہو اس کے باوجود دوسرے میں اظہار کرے کہ میں قافلے میں سفر کروں گا اور دل میں یوں ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو یہ وعدہ خلافی ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اب کسی نے اس طرح نیت نہیں تھی پھر بھی کہہ دیا کہ میری نیت ہے، تو یہ جھوٹ ہوا، گناہ ہوا۔ اب اگرچہ بعد میں نیت بن بھی گئی، قافلے میں سفر کر بھی لیا، لیکن یہ جو گناہ ہو چکا اس کی تو توبہ واجب رہے گی، ضروری ہے کہ توبہ کرے۔ اب کسی نے نیت اس وقت 100% تھی کہ میں نے قافلے میں سفر کرنا ہے اور اس نے لکھوا دی، بعد میں چل کر اس کی نیت جو تھی وہ بدل گئی، یار چھوڑو یار قافلے میں کون جاتا ہے، سستی ہو گئی اس کی، یا کوئی کام نکل آیا، کوئی بھی صورت ہو گئی کہ یہ قافلے میں نہیں گیا، سفر نہیں کیا، تب بھی اس کو اس وقت جب کہ اس کی نیت سچی تھی اس نیت کے اظہار کا ثواب مل جائے گا۔ یہ فرق اگر آپ رٹ لیں نا، اس کو یاد کر لیں تو یہ بہت سارے اس میں کام آئے گا۔ اجتماع میں بھی ہاں بول دیتے ہیں، آتے نہیں ہیں، اور بیچارے پھر ہوتے گناہ گار ہیں، بعض اوقات ہم سے جان چھڑانے کے لیے ہاں بول دیتے کہ لبیک میں ضرور اجتماع میں آؤں گا، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نہ بولوں گا تو مولانا میری جان نہیں چھوڑے گا، لیکچر دے گا اور میرے کو مجبور کرے گا، تو ہاں بول کے جان چھڑا دے۔ تو یہ ہاں بول کے جان چھوٹتی نہیں ہے، ہاں بول کے جان پھنستی ہے۔ جب دل میں نیت ہے کہ میں اجتماع میں نہیں جاؤں گا اور کہتا کہ میں اجتماع میں آؤں گا، یہی تو وعدہ خلافی ہے، جو کہ مطلب منافق کی علامت ہے، وعدہ خلافی حرام ہے، گناہ کبیرہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو یہ اس کو لوگ بہت ہی آسانی سے اپنے اوپر لے لیتے۔ ہمارے یہاں یہ رجحان یہ ہے کہ ہم بولتے نیتیں کرو، نیتیں کرو، نیتیں کرو، تو
اب وہ گھبرا کے وہ بندہ بولتا ہاں میں نے نیت کی، حالانکہ دل میں نیت نہیں ہوتی اس کے. جب دل میں نیت نہیں ہے تو اس کا کہنا کہ میں نے نیت کی یہ جھوٹ ہوا نا، جھوٹ ہوا، بعض صورتوں میں دھوکہ ہوا. تو اب کو اجتماع کی دعوت دیتا ہے جان چھڑانے کے لیے ہاں بول دیتا ہے. تو اب اگر اس نے اجتماع کے لیے یہ قافلے کے ہاں بول دیا کہ ہاں میں نے نیت کی میں قافلے میں سفر کروں گا یا آپ کے ہفتہ وار اجتماع میں آؤں گا، اور دل میں یہ کہ میں جاؤں گا نہیں اجتماع میں یا قافلے میں سفر نہیں کروں گا، کہ اگر میں منع کرتا ہوں تو یہ جو مولانا یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، یہ مجھے کنوینس کرتا رہے گا، سمجھاتا رہے گا، تو جان چھوڑانے کے لیے ہاں بولو تاکہ وہ جلدی ہم فارغ ہو، جان چھوٹے. تو اب یہ جان چھوٹتی نہیں ہے، جان اس طرح پھنستی ہے کہ گناہ میں آدمی پھنس گیا، جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کر، وعدہ خلافی کر کے. کہ وعدہ خلافی کرنے والے کو حدیث شریف میں یہ منافق کی صفت قرار دیا ہے، وعدہ خلافی. بلکہ ایک وعدہ خلافی کی ایک وعید تو یہاں تک ہے کہ اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل قبول ہوتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالی کی فرشتوں کی لعنتیں اترتی ہیں. اس طرح کا مضمون بھی حدیث پاک میں ہے. تو وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. تو وعدہ اسی کو کہتے ہیں کہ جب اس نے وعدہ کیا اس وقت اس کی نیت ہو کہ میں اس کو پورا کروں گا، میں جو کہہ رہا کہ میں یہی کروں گا. اگر اس وقت یہ ذہن میں ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، خالی زبان سے کہہ رہا ہے ٹالنے کے لیے، یہ وعدہ خلافی ہے سر، اور اس پر یہ وعیدیں ہیں. تو اب اگر اس نے قافلے میں سفر کے لیے آپ سے کہا کہ میں قافلے میں سفر کروں گا، اور اس وقت اس کی واقعی 100% نیت ہے، تب تو یہ نیت درست ہوئی. اور اگر وہ سفر آگے چل کے نہیں بھی کرتا ہے، اس کا دل بدل گیا، نیت خراب ہو گئی آگے چل کے بعد میں، یا چھوڑو کون جاتا ہے، سستی ہو گئی اس کو، یا کوئی عذر آ گیا، تو اس کو وہ نیت جو کی تھی نا اس کا ثواب مل جائے گا. نیت کا، قافلے میں سفر کا نہیں ملے گا، نیت کا ثواب ملے گا. اسی طرح کہ جس نے یہ نیت کا اظہار کیا جان چھڑانے کے لیے کہ ہاں میں بھی قافلے میں سفر کروں گا، یا ویسے اچھا لگانے کے لیے زور سے بولتے ہی ہے نا، ہاں میں بھی سفر کروں گا، میں بھی سفر کروں گا، 12 ماہ کا سفر کروں گا، 12 دن کا، 30 دن کا، خالی ہاں بولتے رہتے، ہاتھ لہراتے رہتے، اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ یار کون جاتا ہے، خالی ہاں کرتے رہو نا. تو یہ ہاں کرنا قیامت کے دن پھنسا سکتا ہے، اور یہ وعدہ خلافی ہے، جبکہ دل میں نیت ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ وعدہ خلافی ہے. اب آگے چل کر اس کی نیت بن بھی گئی اور 12 ماہ کا سفر کر بھی لیا، جبکہ اس وقت تو نہیں تھی، اب بن گئی بعد میں، تب بھی یہ جو اس نے جھوٹا وعدہ کیا تھا نا اس کا گناہ باقی رہے گا، اور اس پر توبہ واجب اور لازم رہے گی. تو یہ ضرور احتیاطیں پیش نظر رکھیے آپ نیتیں کرواتے وقت. ہر معاملے میں نیت، 2 درس دوں گا روز کے، یہ کروں گا وہ کروں گا، اتنے مدنی انعامات پر عمل کروں گا، لیکن کرانا کچھ نہیں ہوتا، بعض اوقات خالی ہاں میں ہاں کرتے رہتے ہیں. یہ بہت خوفناک معاملہ ہے ہاں میں ہاں کرنا. ہاں کرتے رہو نا یار، کون جاتا ہے یار، جان چھڑاؤ نا یار، جان نہیں چھوٹتی، جان پھنستی ہے اس طرح بسا اوقات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب پھر یہ کہ آپ نے نام لکھ لیے مدنی قافلوں کے لیے، اور بعض اسلامی بھائی پھر وہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے نہیں ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے بعد میں رابطہ کیا جائے، اس سے رابطہ رکھا جائے یہاں تک کہ وہ سفر کر لے. اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا، تو فون کے ذریعے رابطہ رکھے، یاد دہانی کرواتا رہے کہ فلاں تاریخ فلاں دن آپ کو اتنے بجے آنا ہے یا اتنے بجے قافلے میں سفر کرنا ہے. پھر اگر وہ بولتا ہے کہ میرے والد صاحب تھوڑا ہانا کر رہے ہیں، تو اگر ممکن ہو تو آپ کو والد صاحب سے ملنا ہوگا
اور اجازت دلوانی ہوگی. بڑے بھائی اگر روکتے ہیں تو ان سے اجازت دلوانے کی ترکیب کرنی ہے. اسی طرح اگر امی روکتی ہے تو آپ اپنی امی کے ذریعے اس کی امی کو سمجھوائیں, یا اپنی بہن کے ذریعے کہ وہ اس کی امی کو راضی کرے کہ میرا بھائی ماشاءاللہ قافلے میں سفر کرتا ہے, اس کو بھیجو, انشاءاللہ بہت دین سیکھے گا, علم دین حاصل ہوگا, سنتیں سیکھے گا, یہ ثواب ملے گا, وہ ثواب ملے گا. اس طرح کی ترکیبیں کر کے انہیں کہ سمجھو کہ جو دنیاوی اعتبار سے کوئی سودا ڈن کرتے ہیں تو آخر وہ سودے کو اس کے اینڈ تک پہنچاتے نہیں پہنچاتے ہیں نا, ورنہ تو نفع مارا جاتا ہے. تو یہ آپ نے سودا کیا آخرت کا بہت بڑا ثواب کمانے کا, تو اس کو پھر یہ کہ خالی سودا کر کے آپ بھول کائے ہو جاتے ہیں. اس کو بھی آخر تک یاد رکھے اور اس کو چلاتے رہے تاکہ وہ سفر کر لے, اور سفر بھی پورا کر لے. سفر میں بھی ایک آدھ فون آپ کا چلا جائے, نہیں تو بعض اوقات بیچارے سفر میں جاتے اور آدھے راستے سے مڑ کے آ جاتے. تو اگر وہ سفر میں کوئی گلا شکوا کرتا ہے تو اس کو مطمئن فرمائے کہ بعض اوقات واقعی اس کو تکلیف ہو جاتی ہے سفر میں, یا امیر قافلہ جو ہوتا ہے وہ ذرا ملنسار طبیعت کا نہیں ہوتا, تو اس طرح بھی کچھ پریشانیاں آتی ہیں. تو یہ سارا آپ کو ترکیبیں بناتے رہنی پڑیں گی, کیونکہ آپ ڈویژن سطح پر قافلہ ذمہ دار ہیں. اگر آپ نے میرے چند مدنی پھول پر عمل کیا نا تو انشاءاللہ آپ کے قافلے بہت بڑھ جائیں گے اور سولڈ کام ہوگا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.